فرمایا تمہارے دنوں میں سب سے بہترین دن جمعہ کا دن ہے، اس لیے اس دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھا کرو۔ فإن صلاتکم معروضۃ علی، اس لیے کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کیف تعرض علیک صلاتنا وقد ارمت، ہمارا درود آپ تک کیسے پہنچایا جائے گا جبکہ آپ جب دنیا سے جائیں گے قبر میں جسم آپ کا ختم ہو جائے گا تو ہمارا درود آپ تک کیسے پہنچے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے جسموں پر زمین پر پیغمبروں کے جسموں کو حرام کر دیا۔ زمین کسی پیغمبر کے جسم کو کبھی ختم نہیں کرتی۔ تو یہ بھی امت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء ہیں ان کے جسم بالکل سلامت رہتے ہیں۔ شہداء میں تو یہ بہت زیادہ مشاہدہ ہوتا ہے، بہت سارے شہداء کے جسم سلامت رہتے ہیں۔ تو ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علی صلاۃ صلی اللہ بہا عشرہ، جس نے مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجا۔ درود کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ سے خصوصی رحمت کی دعا کرنا۔ ایک ہوتا ہے عام دعا، کسی کے لیے بھی رحمت، صلات کہتے ہیں خصوصی رحمت جو اللہ اپنے خاص بندوں پہ کرتا ہے۔ اس لیے صلات کا جو لفظ ہے نا، یہ درود اور صلات یہ پیغمبر کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ صلات خاص کس کے خاصہ ہے؟ یہ پیغمبروں کا۔ اس لیے ہم اللہم صلی علی محمد تو کہہ سکتے ہیں، لیکن یوں نہیں کہہ سکتے اللہم صلی علی فلان۔ تو وہ صلی جو ہے نا، صلات یہ خاص قسم کی رحمتیں ہوتی ہیں جو اللہ پیغمبروں پر بھیجتے ہیں۔ تبھی قرآن میں آتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں ان پر اللہ کی خصوصی رحمتیں بھی ہیں اور رحمت بھی ہے۔ تو پتہ چلا صلات اور رحمت میں فرق ہے۔ صلات اعلیٰ قسم کی رحمتوں کو کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے لیے ایک مرتبہ رحمت کی دعا کی، درود شریف پڑھا میرے لیے، تو اللہ اس پر 10 رحمتیں بھیجتے ہیں۔ اور جمعہ کے دن زیادہ فضیلت ہے درود شریف پڑھنے کی۔ البتہ یہ جو جمعہ کے دن میں حدیث مشہور ہے کہ 80 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں جمعہ کے دن درود پڑھنے سے، یہ حدیث سند کے لحاظ سے کمزور ہے۔ لیکن یہ جو میں نے حدیث پڑھی کہ جمعے کا دن سب سے بہتر دن ہے، فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، لہذا اس دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھا کرو، یہ بالکل صحیح حدیث ہے۔ تو جمعہ کے دن درود شریف کی اضافی فضیلت ہے۔ آج چونکہ جمعہ کا دن ہے تو اس لیے میں نے کہا کہ اس بارے میں تھوڑی سی بات کروں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا قبری عیدا وصلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم، فرمایا میری قبر کو عیدگاہ نہ بناؤ۔ جیسے میلوں کی جگہ ہوتی ہے نا، میلے ٹھیلے، عید پہ جب سب لوگ جمع ہو کے خوشیاں مناتے ہیں، تو جیسے مزاروں پہ ہوتا ہے نا قوالیاں ہو رہی ہیں اور یہ میلے ٹھیلے ہو رہے ہیں، آج کل دیکھا ہے۔ تو پہلے زمانے میں بھی جب کوئی نیک آدمی دنیا سے جاتا تھا تو لوگ اس کی قبر پہ دھرنے مار کے بیٹھ جاتے تھے، اور وہ مجاور اور یہ سب جو ہمارے یہاں ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ میری قبر کے ساتھ یہ کچھ مت کرو، البتہ مجھ پہ درود پڑھا کرو، اور فرمایا کہ تم جہاں سے بھی درود پڑھو گے یہ مجھ تک پہنچے گا۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی فارد علیہ، کہ جب بھی کوئی مجھ پر سلام بھیجتا ہے اللہ میری روح کو میرے جسم میں لوٹاتے ہیں اور میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ اب یہ کیسے ہوتا ہے؟ چونکہ یہ برزخی زندگی میں ہے، لہذا اس کی کیفیات میں اور گہرائی میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ جیسے اللہ بہتر سمجھتے ہیں یہ ہوتا ہے، اس کی حقیقت کا ہمیں علم پوری طرح نہیں ہے، برزخی زندگی ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رغم انف رجل ذکرت عنده فلم يصلی علی، اس شخص کی ناک خاک آلودہ ہو جائے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے، میرا تذکرہ ہو اور وہ مجھ پہ درود نہ پڑھے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البخیل من ذکرت عنده فلم يصلی علی، وہ شخص کنجوس ہے، بخیل ہے جس کے سامنے میرا نام آئے اور مجھ پہ درود نہ پڑھے۔ یعنی اتنی بڑی شخصیت اور اتنے بڑے محسن اعظم کا تذکرہ آ رہا ہے
اور اس کی زبان سے دعا بھی نہیں نکلتی، تو اس سے بڑا کنجوس دنیا میں کون ہو سکتا ہے؟ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دعا مانگتے ہوئے دیکھا جس نے درود شریف پڑھے بغیر دعا شروع کر دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے دعا میں جلدی کی ہے۔ پھر فرمایا تم میں سے جب کسی شخص کو دعا مانگنی ہو تو پہلے اللہ کی حمد و ثنا پڑھے، پھر مجھ پر درود بھیجے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ نے حکم دیا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اور اس کے فرشتے، اللہ بھی رحمت بھیجتے ہیں اور فرشتے بھی رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو اور سلام بھیجا کرو۔ درود اور سلام میں فرق یہ ہے کہ درود اللہ کی رحمت اور سلامت کہتے ہیں کہ ہر برائی سے، ہر مشکل سے، ہر مصیبت سے بچائیں۔ تو کمال جبھی ہوتا ہے جب اللہ ہر شر سے بچا لیں اور اضافی رحمتیں بھی بھیجیں۔ تو علماء نے درود شریف کی حکمتوں میں لکھا ہے کہ درود شریف جو اللہ نے ہمیں پڑھنے کا حکم دیا، اس کی بنیادی وجہ تو سب کو معلوم ہے کہ سب سے زیادہ احسانات اس کائنات میں اللہ کے بعد کس کے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات سب سے زیادہ ہیں انسانیت پر، انسان کو انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا، اور اہل اسلام تو سب سے زیادہ ان احسانات کے تلے دبے ہوئے۔ تو ہم کوئی بھی عبادت اگر کر رہے ہیں، دعا بھی اگر مانگ رہے ہیں، تو یہ بھی کس کی وجہ سے توفیق مل رہی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی یہ ساری چیزیں سکھائی ہیں۔ تو ہر کام میں حکم یہ ہے کہ بھائی جس کا احسان ہے، جس کی وجہ سے تمہیں یہ رہنمائی ملی، تو پہلے اس کا بھی تو کچھ خیال کرو، اس کا بھی جو ہے نا اللہ سے اس کے لیے دعا مانگو تاکہ تمہاری طرف سے بھی کچھ شکر ہو۔ دوسری بات علماء نے لکھی ہے کہ اس میں حکمت یہ ہے کہ درود شریف پڑھنے سے توحید کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے۔ وہ توحید، درود شریف نبی سے دعا نہیں ہے بلکہ اللہ سے دعا ہے، کس کے لیے؟ نبی کے لیے۔ تو پتہ یہ چلا کہ نبی پر بھی اللہ کی رحمتیں ہوں گی، اور دعا کون مانگ رہا ہے؟ ہم مانگ رہے ہیں۔ تو اس میں نبی سے مانگنے کا دروازہ بند کر دیا کہ نبی سے مانگنے کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے، بلکہ نبی کے لیے بھی اللہ سے مانگا جائے گا۔ تو جب نبی کے لیے بھی اللہ سے مانگنے کا حکم ہے تو اپنے لیے نبی سے کیسے مانگنے کا حکم ہو گیا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ یعنی نبی کے لیے بھی کس سے مانگنے کا حکم ہے؟ اللہ سے۔ تو اپنے لیے کس سے مانگیں گے؟ بطریق اولا ہم پھر اللہ سے مانگیں گے۔ تو اس سے عقیدہ توحید مضبوط ہوتا ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ علماء نے لکھا ہے کہ جب درود شریف پڑھیں تو اس نظریے سے نہ پڑھیں کہ نبی ہماری دعا کے محتاج ہیں، نبی اللہ کی رحمت کے تو محتاج ہیں، یہ تو درود شریف سے پتہ چلتا ہے، لیکن اللہ کی وہ رحمت اس وقت بھی ہوتی اگر ہم یہ دعا نہ مانگتے۔ تو ہمیں اس لیے ہے کہ ہم بھی انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھوا لیں۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ اس کی حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے بڑی پیاری مثال دی، فرمایا کہ جیسے کوئی بادشاہ اپنے شہزادے پر کچھ انعام کرنا چاہے، بادشاہ تو چاہتا ہے نا اپنی اولاد کو نوازنا، اپنے محبوب شہزادہ اس کا محبوب ہوتا ہے، تو آپ اگر بادشاہ سے سفارش کر دیں کہ حضرت یہ تحفہ آپ اپنے شہزادے کو دے دیں یا یہ فلاں چیز اپنے شہزادے کو، تو بادشاہ تو پہلے بھی دے رہا ہے، لیکن آپ کے کہنے سے وہ اور خوش ہو جائے گا، اور خوش ہو جائے گا کہ بھئی دیکھو جو کام میں چاہتا تھا یہ بھی اسی کی درخواست کر رہا ہے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ تھوڑا سا آپ کو بھی دے دے گا وہ، ٹھیک ہے نا، کہ چلو یہ گڑ تم بھی منہ میٹھا کر لو اپنا، تم نے اتنا اچھا کام کیا۔ اور اگر آپ کسی کو حکم دیں اس کے دشمن پہ خرچ کرنے کا، آپ جا کے کہیں بھائی وہ تمہارا دشمن ہے، تمہارا دل چاہتا ہے اس کا گلا دبا دو، تو ایسا کرو اس کو ہدیے ودیے دیا کرو، تو کہے گا میں اس کو گلا دبانا چاہتا ہوں اور تو ہدیے کی ترغیب دے رہا ہے تو میں تیرا بھی گلا دباؤں گا۔ تو دشمن پہ خرچ کرنے کا جب حکم دیا جاتا ہے تو اس سے سامنے والا غصے میں آتا ہے، دوست پہ خرچ کرنے کا، احسان کرنے کا جب آپ کسی کو کہیں گے تو وہ خوش ہوتا ہے۔ باپ کو اگر کہا جائے نا اپنے بچوں پہ اور کھلائے کریں، بڑی خوشی ہوتی ہے، تو باپ کا دل اور سینہ اور چوڑا ہو جائے گا۔ تو ایسا ہی اللہ تعالیٰ کو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اللہ تو خصوصی رحمتیں بھیجیں گے ہی، لیکن ہم اگر اللہ سے درخواست کر دیں گے کہ اللہ تو خصوصی رحمتیں بھیج، تو اس میں تھوڑی سی ہماری بھی کیا ہو جائے گی؟ دخل اندازی ہو جائے گی۔ اللہ تو ویسے ہی کر رہا ہے، تو اللہ کہے گا چلو تو نے بھی سفارش کر دی تو ان پہ تو کر ہی نہ ہوں، یہ 10 رحمتیں تجھ پر بھی ہو جائیں گی۔ اور چوتھا فائدہ کیا ہے درود شریف پڑھنے کا؟ کہ انسان کے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھتی ہے۔
انسان جس کے لیے دعا مانگتا ہے لاشعوری طور پہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی زیادہ محبت ہوگی اللہ کی خود بخود اتنی ہی زیادہ ہوگی، کیونکہ نبی سے محبت اللہ ہی کی وجہ سے ہوتی ہے، یہ الگ الگ چیز نہیں ہے، اللہ کے رسول ہے نا، اسی وجہ سے تو ہے، تو جتنی محبت بڑھے گی اللہ کی محبت اتنی زیادہ۔ اور پانچواں فائدہ کہ جتنی نبی کی محبت ہوگی، انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کی اتباع آسان ہوتی ہے، بغیر دلیل کے بھی مانتا چلا جاتا ہے۔ جس سے نفرت ہوتی ہے نا، اس سے ہر بات پہ دلیل، کیوں بھائی ایسا کیوں ہے؟ اور اگر محبت ہو تو وہ کوئی کام کا کہے تو سمجھ میں آئے نہ آئے، انسان کہتا ہے بس کر لو۔ صحابہ کرام کی محبت کے جو واقعات ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی کھانا پکتا تھا، اگر اس میں لوکی یا کدو پکتا تو کدو کے ٹکڑے تلاش کر کر کے کھاتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا کیوں بھائی؟ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ کدو شوق سے کھاتے تھے آپ، تو نبی سے محبت تھی، کدو سے محبت ہو گئی۔ حالانکہ یہ شریعت کا حکم نہیں ہے لوکی اور کدو سے محبت کرو، یہ تو اپنی انسان کی اپنی رغبت ہوتی ہے، کسی کو کسی چیز سے، کسی کو کسی چیز سے، لیکن عشق کی انتہا ہوتی ہے تو انسان کو محبوب کی محبوب چیزوں سے بھی ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں بھی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اگر کدو سے نہ بھی ہو تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے، لیکن فرائض واجبات سے تو ہو جائے گی نا، جو شریعت میں ضروری ہیں، جن کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تاکید کی ہے، تو ان سے تو ہوگی نا کم از کم۔ محبت نہیں ہے تو ہر وقت بیٹھ کے لوچی کی تلاش، داڑھی تک نہیں رکھے گا، داڑھی کا سمجھاؤ تو کہ بھائی کیوں بھائی، پھر یہ سمجھاؤ کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ایسے تھے، نہیں میری سمجھ میں نہیں آتے، ایسے کیسے اخلاق بنائے جا سکتے ہیں خادموں کے ساتھ۔ تو محبت ہو جاتی ہے تو سارے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ تو درود شریف پڑھنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے، تو اس لیے ہمت کر کے علماء نے جو ایک نصاب بتاتے ہیں نا، روزانہ 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام۔ ویسے تو سب سے بہتر درود ابراہیمی ہے جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ یہ نہ ہو مشکل لگے تو اتنا کر لو صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح ہے نا؟ یہ 100 دفعہ پڑھ لیں، کتنا ٹائم لگتا ہے اس میں؟ صبح 100 دفعہ پڑھ لیا، 100 دفعہ شام کو پڑھ لیا، اور اگر پورا ہفتہ توفیق نہیں ملتی تو کم از کم جمعہ ہی کے دن پڑھ لے انسان۔ سمجھ رہے بات کو؟ نہیں سمجھ رہے بھائی؟ میرا خیال نہیں آ رہی۔ جمعہ کا دن پڑھ لے انسان، اس میں زیادہ فضیلت ہے۔ اور یہ جو درود شریف ہے نا، یہ صلی اللہ علیہ وسلم پورا پڑھنا چاہیے۔ میں کل بھی بیان میں کہا تھا نا، ساشے آ رہے ہیں ہر چیز کے، تو جیسے سلام کے ساشے نا، سلام کرنا ہو نا اتنی سی آواز آتی ہے بس، تو درود شریف بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھائی صلی اللہ علیہ وسلم بول دو پورا۔ لکھنے میں بھی علماء نے بیان کیا ہے کہ مجلس میں، کسی مجلس میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو کم از کم ایک دفعہ درود شریف پڑھنا واجب ہے، بار بار واجب نہیں ہے، بار بار افضل ہے۔ مجلس میں جب ایک دفعہ نام آیا تو پہلی دفعہ بہرحال واجب ہے، یا کم از کم ایک دفعہ اس مجلس میں، بار بار پڑھنا ضروری نہیں ہے، بہتر ہے۔ تو یا تو پڑھے ہی نہیں، ایک دفعہ پڑھ لیا کافی ہے، لیکن پڑھیں تو پھر ساشے نہ لے کر آئیں، درود شریف کو بگاڑے نہیں، پورا ہونا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر آپ کو ڈر یہ ہے کہ نہیں بار بار پڑھنے سے میری زبان گھس جائے گی، نقصان ہوگا اور توانائی کم ہو جائے گی، روزہ زیادہ لگے گا، تو ایک ہی دفعہ پڑھ لے، مگر طریقے سے پڑھ لے، ساشے نہ لے کر آئے صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح نہ کرے۔ اسی طرح لکھنے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام آئے تو مجلس ایک ہے تو ایک دفعہ کہہ دے آدمی زبان سے، لکھنا واجب نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ درود شریف لکھنا واجب نہیں ہے، افضل ہے۔ تو یا تو اگر یہ ڈر ہے کہ میں نے لکھ دیا پورا نام تو میرا پین گھس جائے گا، سیاہی کا خرچہ زیادہ آئے گا، پیسے زیادہ بھرنے پڑیں گے مجھے، مہنگائی کا دور ہے، اتنی سیاہی میں افورڈ نہیں کر سکتا، تو پورا نام ہی نہ لکھے، یعنی درود شریف لکھے ہی نہیں۔ لیکن اگر لکھنا ہے تو چھوٹا سا سواد نہ ڈالے، سمجھ رہے بات کو؟ باقی ساری چیزیں پوری ہیں، یہ نہیں کہ والد محترم میں صرف واو لکھ دیا، ابا خود ہی سمجھ جائیں گے والد کی بات چل رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ زید کا نام آیا تو صرف زے لکھ دیا، کبھی ہوتا ہے ایسے؟ ہوتا ہوگا شاید آپ کے یہاں۔ اور جتنی باتیں آ رہی ہیں صرف کچھ ساشے پیش کر دی، ایسا نہیں ہے۔ جب درود شریف لکھنے کی بات آتی ہے تو صرف چھوٹا سا سواد ڈال دیا۔ تو بھائی اتنی تکلیف اگر ہو رہی ہے تو نہ لکھو، کوئی فرض تھوڑی ہے، لیکن اگر لکھنا ہے تو احترام کا تقاضا کیا ہے؟ پورا نام لکھا جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھو حدیث کی اتنی بڑی بڑی کتابیں محدثین نے جو لکھی ہیں،
کتنی بڑی بڑی کتابیں. جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا تو محدثین پورا درود شریف لکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کسی حدیث کی کتاب میں امام بخاری کی ہو, امام مسلم کی ہو, یا ابن ماجہ ہو, یا صحیح ستہ کی جتنی کتابیں اس کے علاوہ بھی ہیں, جب درود ہوگا تو پورا صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے. تو لکھنے میں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے, پورا نام لکھ دیا جائے. یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا قلم گھس جائے گا اور یہ ہو جائے گا, یہ تو بخیل آدمی کے لیے, ورنہ کس قلم تھوڑی گھستا ہے. لکھنے پورا تحریر لکھ رہے ہو, جب بھی نام آئے صلی اللہ علیہ وسلم پورا لکھنا چاہیے. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک چھوٹی سی آخر میں بات سن لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لقب ہے نا, لوگ مختلف ناموں سے پکارتے ہیں. کوئی کہتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ بھی ٹھیک ہے, آپ سب سے اکرم ہیں. کوئی کہتا ہے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. کوئی کہتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یہ سب ٹھیک ہے نام, لیکن سب سے بہترین جو نام آپ کے لیے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کل جو میرا بیان چلا ہے اس پہ آج دیکھو کتنے نیگیٹو کمنٹس آئے ہوئے ہیں, کتنے لوگ برا بلا کہہ رہے ہیں. چلیے صحیح ہے, جب ایک دفعہ پنگا لے لیا ہے تو پھر جب دوسری شادی کر لی ہے تو پھر تیسری اور چوتھی کیا ہے بھائی. اصل تو ریئیکشن دوسری میں ہوتا ہے نا. بدنام جتنا ہونا ہوتا ہے آدمی دوسری میں ہو جاتا ہے. تو ہم نے جتنا بدنام ہونا تھا ہو گئے. وہ جو ابھی کیا بولوں, پھر میں نام نہیں لینا مناسب سمجھتا, وہ جو کیس چل رہا ہے لیٹسٹ. خیر, تو انسان کی طبیعت کیا ہے, اللہ نے مزاج ایسا بنایا ہے کہ وہ چاہتا ہے اس کا دماغ خوش رہے. یہی ہے نا دماغ, جس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں دل کی خوشی ہوتی. وہ دماغ کی خوشی ہے, لیکن دل بھی اس سے متاثر ہوتا ہے, دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے. تو اس لیے بلاغت کا قاعدہ یہ ہے کہ دماغ کو جو خوشی ہوتی ہے وہ منسوب کس کی طرف کی جاتی ہے, دل کی طرف. عرف یہی ہے, قرآن نے بھی دل کی طرف نسبت کی ہے, تو ہم اب دل ہی کی طرف اس کی نسبت کریں گے. تو اب ہم یوں کہہ سکتے ہیں, یعنی جب ڈاکٹر یہ بات کرے گا تو وہ دماغ کی طرف نسبت کرے گا, کیونکہ وہ میڈیکل سائنس کی زبان یوز کرے گا. لیکن میں چونکہ ڈاکٹر نہیں ہوں تو میں میڈیکل سائنس کی زبان یوز نہیں کروں گا, میں وہ زبان یوز کروں گا جو عرف کی زبان ہے. عرف میں دماغ کو نہیں کہا جاتا, نسبت کس کی طرف کی جاتی ہے, دل کی طرف. قرآن بھی کس کی طرف نسبت کرتا ہے, دل کی طرف. اور قرآن بھی دل کی طرف اس لیے نسبت کرتا ہے کہ قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے. قرآن عربی زبان میں نازل ہوا, اور عرب کے لب و لہجوں کا جو عرب کے بلاغت کے اصول اور ضابطے تھے اس کی قرآن میں رعایت کی گئی ہے. بلاغت یہی کہتی ہے کہ جب آپ کو کوئی خوشی ہو, کسی سے آپ کو محبت ہو, نفرت ہو, تو دماغ کی طرف نسبت مت کرو. کس کی طرف نسبت کرو, دل کی طرف. جیسے ہم جب کسی کو محبت کا پیغام دیتے ہیں تو دل کا ٹکڑا بنا کے بھیجتے ہیں, یہ دماغ کا. بولتے کیوں نہیں, شرما رہے ہو لگ رہا ہے. سب کو اپنے اپنے واقعات یاد آ رہے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا, اچھا ڈاکٹر تو کہتا ہے, کوئی میڈیکل سائنس کا ڈاکٹر, خاص طور برین کا ڈاکٹر ہوگا نا, برین کا ڈاکٹر, وہ اپنی محبوبہ کو برین بنا کے بھیجے گا, کیونکہ پاگل ہوگا. وہ کیا ہوگا, وہ میڈیکل سائنس پڑھ کے کیا ہو جاتا ہے. اب اس کی محبوبہ کہہ رہی ہے کہ تم نے برین دماغ بنا کے بھیجا, اس پہ پھول, تو یہ کیا ہے, اس کی سمجھ میں ہی نہیں آئے گا. وہ کہے گی میرے برین میں سمجھ میں ہی نہیں آ رہا یہ کیا ہے. اب وہ جناب سائیکیٹرسٹ کہنے لگا کہ دیکھو تم نے مجھے دل کا ٹکڑا بھیجا اس میں پھول بنا کے, تو اصل میں تم نے سائنس نہیں پڑھی ہے. جب کوئی بندہ سائنس نہیں پڑھتا ہے تو یہی حال ہوتا ہے. محبت دماغ میں ہوتی ہے, دل میں نہیں ہوتی. میں نے چونکہ سائنس پڑھی ہوئی ہے, سارے خیالات کا منبع اور سرچشمہ, محبت اور نفرتوں کا منبع اور سرچشمہ کیا ہے, کھوپڑی ہے, دماغ ہے. برین میں یہ ہوتا ہے, پھر یہ سگنل آتے ہیں, پھر وغیرہ وغیرہ جو ڈاکٹر لوگ کہتے رہتے ہیں. میں مجھ سے بولنے والا تھا, پھینکتے نہیں رہتے, صحیح بولتے رہتے ہیں. تو یہ تو سب کس میں ہوتے ہیں, دماغ میں. دل میں تھوڑی محبت ہوتی ہے, دماغ میں ہوتی ہے. لہذا دماغ میں تیر گھسا کے اس نے بھیج دیا کہ تم نے ایسی بات کی ہے. اپنی محبوبہ کو کہا کہ تم نے جو مجھ پہ اعتراض کیا کہ میں نے دل کی تصویر نہیں بھیجی, میں نے دماغ کی تصویر بھیجی ہے, اس سے میرے دماغ میں تیر گھس گیا ہے. بس نا, تو دل میں تیر گھسا ہوا ہوتا ہے نا, تو میرے دماغ میں کیا گھس گیا ہے, تیر. اور دماغ کی ایک اور تصویر بھیج دی, تھوڑے دنوں میں بریک اپ ہو جائے گا. بیوی تھی تو طلاق لے کے بھاگ جائے گی, اور اگر منگیتر تھی, کوئی رشتہ چل رہا تھا, رشتہ کیا ہو جائے گا, ٹوٹ جائے گا. وہ کہے گی ابا یہ سائیکیٹرسٹ کو ضرورت سے زیادہ سائیکیٹرسٹ ہے, اس کو یہ مجھے اسی حساب سے لے کے چلے گا. یہ مجھے کس حساب سے لے کے چلے گا. دیکھو یہ نفسیات میرا بھی ٹاپک نہیں ہے, لیکن نفسیات ایک ایسا علم ہے جسے حاصل کرنے کے لیے ایکسٹرا آرڈینری ذہین آدمی ہونا چاہیے. آج کل ہر آدمی ماہر نفسیات بن رہا ہے, یہ بہت خطرناک ہے. آپ ڈاکٹر بن جاؤ,
درمیانے ذہانت کا آدمی ڈاکٹر بن جائے, قوم کا بیڑا نہیں غرق کرے گا, ٹیکے لگائے گا, پیناڈول کھلائے گا, سیٹ. درمیانے درجے کی ذہانت والا آدمی انجینئر بن جائے, چاہے وہ الیکٹریکل انجینئر ہو, سول انجینئر ہو, میکینک بن جائے, درمیانے درجے کا آدمی, صحیح ہے. لیکن نفسیات کا تعلق کس سے ہے؟ اشارہ کر کے بتا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ کنفیوز. کس سے ہے؟ کھوپڑی سے. نفسیات بھی میں جہاں بھی جا رہا ہوں, یار کیا پڑھ رہے ہو, میں ماہر نفسیات بن رہا ہوں. جب میں بات چیت کرتا ہوں مجھے لگتا ہے اس کا تو مینٹالٹی اتنی ہے ہی نہیں. ماہر نفسیات بننے کے لیے بہت زیادہ ذہین آدمی ہو تو بنے گا, ورنہ درمیانے درجے کا ذہین آدمی بنے گا تو یہی نفسیات کا علم اس کو برباد کر دے گا. اور ہو رہے ہیں برباد بہت سے لوگ. کیونکہ جب آپ کتابیں پڑھتے ہو تو کتابوں, ہمارے حضرت ایک بڑی خاندانی بات کیا کرتے تھے کہ آپ جو علم حاصل کر رہے ہو نا, جیسے مفتی کے پاس, مفتی بھی ایکسٹرا آرڈینری ذہین ہوگا تو وہ فتوے کا کام صحیح طرح کرے گا. آج مفتی بھی آپ دیکھو, پتھر اٹھاؤ, مفتی فلان, مفتی فلان, مفتی فلان. کہاں سے فتویٰ سیکھا؟ فلاں جگہ سے. وہ فلاں جگہ نے کہاں سے سیکھا کچھ پتا نہیں ہے. خود ہی اپنے نام کے ساتھ مفتی, بلکہ بعض لوگ تو میں نے دیکھے اپنے نام کے ساتھ خود ہی مفتی بھی, مفتی اعظم بھی لگا رہے ہیں. بھائی کس نے آپ کو مفتی اعظم بنایا؟ آپ سے پہلے کے جو بڑے بڑے علامہ تھے, علماء تھے, انہوں نے کیا آپ کو اتھارٹی دی ہے کہ آپ مفتی بن گئے ہیں؟ ایک سینئر ڈاکٹر بتائے گا نا جونیئر کو کہ اب یہ سینئر بن گیا ہے, یہ خود ہی بتاتا رہے گا آدمی میں یہ بن گیا, میں یہ بن گیا. جہاز میں جب آپ سفر کرتے ہیں ایک سینئر پائلٹ ہوتا ہے, اس کے ساتھ ایک کو پائلٹ ہوتا ہے. سینئر گواہی دیتا ہے کہ یہ جو کو پائلٹ ہے یہ سینئر ہو گیا ہے. سینئر لوگ گواہی دیتے ہیں, وہ اس کے ایگزام لیتے ہیں, وہ خود ہی کہنے لگے میں ہو گیا ہوں, بس سب کچھ میں ہی ہوں. کبھی کوئی کمپنی اس کو جہاز ہی اڑانے دے گی؟ تو اسی طرح ڈاکٹر میں, حکیم میں, انجینئرز میں, مفتیوں میں, سب جگہ یہی اصول کار فرما ہے کہ پہلے سے جو سینئر لوگ ہیں وہ گواہی دیں کہ ہاں بھائی یہ آدمی نے محنت کی ہے اور تحقیق کا کام کیا ہے اور اس کے پاس کھوپڑی بھی ہے, اور یہ کرتے کرتے اب اس قابل ہے کہ اس میں فتویٰ دینے کی صلاحیت پیدا ہو گئی ہے. لیکن آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ میں خود ہی مفتی بن گیا اور پھر مفتی اعظم بھی خود ہی بن گیا. اور وہ لوگ مفتی جو جن چڑیل بھوت بھگا رہے ہیں, حالانکہ جو مفتی بن جائے نا وہ تو یہ کام کر ہی نہیں سکتا. یہ بالکل ایسے ہے جیسے کوئی ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہو اور پنچر کی دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہو, سائیکلوں کے پنچر لگاتا ہو, موٹر سائیکل کے بھی نہیں, سائیکل کے پنچر. اب آپ اپنی بائک لے کر گئے اس کے پاس, آپ نے کہا یار یہ پنچر لگا دو. بیٹا آپ کرتے کیا ہو؟ انکل میں ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہوں, میں نے بحریہ یونیورسٹی سے ایم بی بی ایس کمپلیٹ کیا میں نے. آپ مان لو گے؟ چپ کیوں بیٹھے ہو؟ آپ بولو گے کیا بول رہا ہے یار, اگر تو ڈاکٹر ہوتا تو کم از کم پنچر کی دکان کھول کے بولو. بس ہاں ہم کہتے ہیں کہ تھا ڈاکٹر لیکن لگ گیا بزنس میں, یہ بھی سمجھ میں آتا ہے, کوئی بزنس کرنا شروع کر دیا. پنچر کی دکان اگر کھول کے بیٹھا ہوا ہے, وہی بائکوں کا پنچر, ٹرک کا پنچر بھی لگا رہا ہوتا ہے نا, ہم کہتے ہیں یار اس میں پیسہ بہت زیادہ ہے تو شاید اس کو کلینک سے زیادہ پیسہ یہاں مل رہا ہے. تو یہ جو جن چڑیل بھوت بھگانے والے لوگ ہوتے ہیں یہ اتنے لو لیول کے, بلکہ گھٹیا لیول کے لوگ ہوتے ہیں. ان کے پاس کبھی آپ بیٹھ کے ان کا پھینکنا سنو, یہ جھوٹ پلوت کے بغیر چلتا نہیں ہے یہ بزنس. کیونکہ کوئی کیس تو کر نہیں سکتا ان کے اوپر کہ تو نے فلاں سے اتنے. دیکھو ڈاکٹر نے آپ کو ٹیکا لگایا, آپ کا بخار ٹھیک ہونے کے بجائے انا للہ ہو گیا, کیا خیال ہے؟ آپ کیس کر سکتے ہو کورٹ میں, کورٹ ڈاکٹر کو بلائے گی, بتا ٹیکا کون سا لگایا, ڈاکٹر کہے گا یہ والا لگایا. کورٹ دوسرے ڈاکٹروں کو بلائے گی, دیکھو بھائی اس بیماری میں یہ والا ٹیکا یہ والے کولے پہ بنتا ہے کہ نہیں بنتا, کیا خیال ہے؟ ہو سکتا ہے ٹیکا صحیح ہو, جو کولا ہے وہ صحیح منتخب نہ کیا ہوا ہو, رائٹ کولے پہ لگانا تھا, لیفٹ پہ ویسے ہی بیچارے کے بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی, کوئی پھوڑا ووڑا نکلا ہو تو تم نے وہیں کیوں ٹھوک دیا, وغیرہ وغیرہ. اس کو ٹریس کیا جا سکتا ہے, کیا خیال ہے؟ کیا ہو گیا بھائی؟ پکڑا جا سکتا ہے نا اس کو, عامل کو پکڑا جا سکتا ہے. عامل نے کہا 1 کروڑ روپے لے آ, تیری بھاگی بھی بیوی واپس لے آؤں گا. کہاں لاؤں گا, رکھوں گا کہاں؟ پھر یہ چھوڑو, ہو سکتا ہے اپنے پاس بھگا کے لے آئے, کیونکہ بہت سے عامل یہ کام بھی کرتے ہیں. 1 کروڑ روپے دے, تیری بیوی تیرے قدموں میں, یا سنگ دل محبوب تیرے قدموں میں. اب اگر اتفاق سے محبوب آ گیا, سب محبوب اتنے سنگ دل تھوڑی ہوتے ہیں, 100 میں کوئی ایک آدھ آ بھی جاتے ہیں, ان کو احساس ہوتا ہے کہ غلط کیا ہم نے, اور 99 نہیں آئے, تو جو ایک آ گیا اس کو پھر یہ ڈائری میں لکھ لیتے ہیں, دیکھو ہم نے اس کو تعویذ دیا تھا اور اس کی محبوبہ بھاگی بھی واپس آ گئی. جو 99 بھگوڑے واپس نہیں آتی, بھگوڑی واپس نہیں آتی, اور اس نے لوگوں سے پیسے کھا لیے ہوتے ہیں, تو اس کے خلاف کوئی کیس ہو سکتا ہے کورٹ میں؟
نوٹس میں بلائے گی, بتا بے 99 لوگوں کو تو نے بیوقوف بنا کے پیسے لیے کہ ان کی بیوی واپس آ جائے گی یا بھاگی بھی واپس آ جائے گی یا رشتہ جڑ جائے گا یا طلاق ہو جائے گی وغیرہ وغیرہ. بہت سارے لوگ ان کے پاس آتے ہیں. تو نے جو تعویذ گنڈا اس کو دیا تھا تو بڑے بڑے ماہرین بیٹھیں گے جو تعویذ گنڈے کے اسپیشلسٹ ہیں, وہ کتابیں نکالیں گے اور دیکھیں گے کہ اس پہ یہ والا تعویذ بنتا تھا یا نہیں بنتا تھا. اگر بنتا تھا تو ٹھیک ہے, نہیں بنتا تھا تو یہ تو جرمانہ دے گا. ایسا کوئی کیس ممکن ہے؟ نہیں. اگر یہ جج کے پاس چلا جائے نا جس بندے کی واپس نہیں آئی اور کہ میں نے اس عامل کو 1 کروڑ روپے دیے ہیں کہ میری والی کو واپس لے آئے گا, اس نے مجھے یہ تعویذ دیا, جج صاحب یہ والا تعویذ غلط دیا ہے, اس پہ کیس کیا جائے. اور جج اس عامل کو بلائے, یہ والا تعویذ غلط ہے. عامل کہے گا کیا دلیل ہے یہ والا تعویذ غلط ہے؟ خوب سمجھ لو, جس چیز کے غلط ہونے کی دلیل نہیں ہو سکتی نا, اس کے صحیح ہونے کی بھی دنیا میں کوئی دلیل نہیں ہوتی. بہت اہم بات کہہ گیا ہوں, اللہ کرے کھوپڑی شریف میں آ جائے. جس چیز کے غلط ہونے کی دلیل نہیں دی جا سکتی اس کے صحیح ہونے کی دلیل بھی نہیں دی جا سکتی, کیونکہ آئنسٹائن کہہ گیا ہے کہ نظریہ اضافت میں کہ یہاں ہر چیز کو اس کے اپوزٹ سے پہچانا جاتا ہے. روشنی, اگر اندھیرا نہ ہوتا روشنی کا پتہ چلتا روشنی کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ روشنی نہ ہوتی تو اندھیرے کا پتہ چلتا اندھیرے کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ گندا نہ ہوتا تو صاف کا پتہ چلتا. ابے کیا ہو گیا, چپ نہیں بیٹھا کرو, میرے بیان میں جب آؤ نا تو ناشتہ کر کے چائے پی کے آ جا کرو, تمیز سے رسپانس دیا کرو مجھے. میلا, میلے کے مقابلے میں کیا ہے؟ صاف. ہمیں کچھ نظر آ رہے تھے میلے کچیلے. اچھا انگریزوں میں نہیں ہے میلے, یعنی صفائی سڑکوں وڑکوں میں. میں بھی امریکہ گیا تو وہاں کسی نے مجھے بتایا کہ پاکستانی جو نئے نئے یہاں پر آتے ہیں انگریز کو بتا رہے ہوتے ہیں بالکل خالص چیز ہے, تو گورے ہنستے ہیں. تو کیا کہتے کیا مطلب 2 نمبر چیزیں بھی بیچتے ہو تم کیا؟ یعنی وہاں جب کوئی نیا نیا دیسی جاتا ہے نا تو چیز بیچنے کے لیے انگریزوں کو بتا رہا ہوتا بالکل 1 نمبر گھی ہے, 1 نمبر. تو گورے دائیں بائیں دیکھ رہے ہوتے ہیں حیرانگی سے, کیا مطلب 2 نمبر بھی ہے تمہارے پاس؟ یہ ایسا ہی ہو گیا, آپ کی بیٹی کے لیے رشتہ آیا اور آپ داماد سے پوچھ رہے ہیں بھائی چور تو نہیں ہے تو؟ صحیح ہے, چور تو نہیں ہے. اس کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو کیا مطلب آپ کو یہ آپ نے فرض کیوں کر لیا کہ میں چور ہوں؟ 2 نمبر تو نہیں ہے, چرس تو نہیں پیتا, تو اس کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو جب آپ ان ملکوں میں یہ بات کرتے ہیں کہ بھائی یہ 1 نمبر چیز ہے, یہ گھی کیا ہے 1 نمبر, تو وہ حیران ہوتے ہیں کہ کیا مطلب 1 نمبر, 2 نمبر بھی بیچتے ہو؟ ہمارے ہاں یہ ٹرم چلتی ہے, مولوی صاحب 1 نمبر ہے, 1 نمبر خالص گھی ہے بغیر ملاوٹ کے لے جاؤ. ملاوٹ والا بھی رکھا ہوا ہے میرے پاس, ملاوٹ والا بھی رکھا ہوا ہے, لیکن آپ کیونکہ مولوی صاحب ہو, مفتی صاحب ہو, آپ بیانات دیتے ہو, اس لیے آپ کو میں 2 نمبر چیز کبھی نہیں دوں گا. تھوڑا مہنگا ہے, تھوڑا مہنگا ہے. ہمیں کیا پتا چلے گا بھائی, ہو سکتا ہے جب تو 2 نمبر چیز کسی اور کو بیچ سکتا ہے تو ہمیں مفتی صاحب کو ماموں بنا کے بھی تو بیچ سکتا ہے نا. تو ماموں بنانا اسی کو تو کہتے ہیں. آپ کے لیے ہے یہ, آپ کے لیے ہو سکتا ہے بھائی, یعنی تو نے 2 نمبر چیز رکھی بھی تو ہے نا, رکھی بھی ہونا اس کی علامت ہے بھائی. اب تیرے بیان پہ ہمیں اعتماد نہیں ہے, ہو سکتا ہے ہمیں اس سے بھی زیادہ 2 نمبر چیز ڈبل قیمت پہ بیچ کے دے رہا ہوں. تو کہاں سے کہاں بات چلے گی, ہم کدھر دائیں میں بہت جا رہے ہوتے ہیں. تو وہ عاملوں کی بات آتی ہے, مجھے خون میں ایک دم میرا جو ہے نا ایسا آتا ہے, بالکل جوان ہو جاتا ہوں. عاملوں کے خلاف بولنے میں جو مجھے مزہ آتا ہے, کیوں کوئی دنیا میں کوئی بول نہیں رہا. جس دن دوسرے لوگوں نے بھی, علماء نے بھی بولنا شروع کر دیا, میں چپ ہو جاؤں گا. کوئی بولتا نہیں ہے ان کم بختوں کے خلاف. تو اصل میں علماء بھی اس وہم میں مبتلا ہے کہ شاید ان کے پاس کچھ علوم ہے. یہ حقیقت بتاؤں, دیکھو علماء کے پاس دین کا علم ہوتا ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں عاملوں کے پاس کچھ علوم شاید کچھ ہو. تو میں ان کو تسلی دلا رہا ہوں, کچھ بھی نہیں ہے, یہ کچھ نہیں کر سکتے. ہاں تو میں بتا رہا تھا جس چیز کے صحیح ہونے کے, غلط ہونے کے دلائل قائم نہ کیے جا سکے, اس کے صحیح ہونے کے دلائل بھی بولو نہیں ہوتے. ہوتی وہ ہوا پہ چل رہا ہوتا ہے. تو جتنے علوم ہے نا ان لوگ کے پاس, جن چڑیل بھوت بھگانے کے, یہ کوئی علوم نہیں ہے, ذہن میں رکھو. ایک پھینک رہا ہوتا ہے, دوسرے کیا کر رہے ہوتے ہیں, بیٹھ کے لپیٹ رہے ہوتے ہیں. دوسرا عامل آئے گا اس سے بڑی پھینکے گا, میں بیٹھ کے لپیٹتا ہوں. عام لوگ تو لپیٹ بھی نہیں رہے ہوتے, عام لوگ تو وہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ماشاءاللہ کیچ کر رہے ہوتے ہیں, وہ عزت کے ساتھ کیچ کر رہے ہوتے ہیں, عزت کے ساتھ کہ حضرت جی بہت پہنچے ہوئے ہیں. تو کوئی پہنچے ہوئے نہیں, پھینکو 1 نمبر کے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ جج پہ وہ کوئی کیس نہیں ہوگا. تو بھی عاملوں کی لاٹریاں لگی ہوئی ہیں, تعویذ دے رہے ہوتے ہیں, 100 میں کوئی 1 آدھ کا تکا لگ گیا. وہ یہ, اور یہ بہت پرانا سا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچھ نجومی ہوا کرتے تھے جو خبریں بتایا کرتے تھے, ان میں تکے بھی لگ جاتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کم بختوں کے جنات سے رابطے ہوتے ہیں,
یہ جاتے ہیں کچھ آسمان کی خبریں چوری کرتے ہیں جنات, اس میں 100 جھوٹ ملاتے ہیں. جنات کبھی بھی صحیح رپورٹ نہیں دیتے, انسانوں کے کچھ نہیں لگتے, نہ وہ ماموں لگتے ہیں انسانوں کے, نہ وہ چاچو لگتے ہیں. وہ بھی آ کے ان کے دل پہ القاء کرتے ہیں لمبی لمبی, ایک آدھ اس میں صحیح بات ہوتی ہے تو وہ عامل پھینکتا ہے, اتفاق سے کوئی ایک بات صحیح نکل آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں دیکھو ہم نے پہلے کہا تھا نا, حضرت جی بہت پہنچے ہوئے ہیں. تو یار مجھ سے آ کے پوچھ لیتے, میں بھی 100 باتیں بتاتا, ایک اتفاق سے صحیح نکل آتی, اس میں فیوچر کی باتیں. تو یہ تو کوئی بھی تجزیہ کرتا ہے, باتوں سے باتیں نکلتی ہیں. ایک اور بات یاد آئی, کچھ مسلم اسکالرز ایسے ہیں جنہوں نے ماضی میں کچھ پیش گوئیاں کی تھیں اور وہ پیش گوئیاں درست نکل رہی ہیں, خوب اچھی طرح سمجھو. اور وہ پیش گوئیاں ان کا دعویٰ یہ تھا ہم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں کی ہیں, حدیث میں آتا ہے یوں ہوگا, حدیث میں آتا ہے یوں ہوگا. تو انہوں نے بہت ساری پیش گوئیاں کی, یہ اس پہ کلپ بنانا ہے لازمی. تو بہت ساری پیش گوئیاں انہوں نے کی قرآن و سنت کی روشنی میں, علامات قیامت کی روشنی میں, یہ ہوگا یہ ہوگا. ان کی کچھ پیش گوئیاں ٹھیک نکلی. اب لوگ کیا کر رہے ہیں, بار بار دیکھو وہ یہ کہا کرتے تھے آج یہ بات درست ثابت ہو گئی, وہ یہ کہا کرتے تھے آج یہ بات درست ثابت ہو گئی. تو ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں, قرآن و سنت میں قیامت کی علامات کے بارے میں جتنی علامتیں بیان ہوئی ہیں اس کے بارے میں جو صحیح تحقیق کے بعد جو بات علماء نے کی ہے وہ یہ ہے کہ کسی پیش گوئی کا کوئی اسپیسیفک ٹائم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا ہے. لہذا ان پیش گوئیوں کی بیس پہ ہمیں کوئی کام کرنے کی یا پالیسی بنانے کی اجازت نہیں ہے. پالیسی یا پلاننگ بنائی جائے گی گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر, ان پیش گوئیوں کو دیکھ کر نہیں بنائی جائے گی. ان پیش گوئیوں کا ہم کیا کریں, بس ایمان رکھیں. بس میں ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں. حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے قرب قیامت میں. غامدی نے اس کا انکار کیا. غامدی کے فالوورز میرا بڑا مذاق اڑا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں مفتی صاحب کے پاس علم نہیں ہے. جب غامدی صاحب کا یہ کلپ چلا ہے نا, قرآن میں بدترین تحریف کی ہے غامدی صاحب نے, اور قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ حضرت عیسیٰ کی وفات ہو گئی ہے, حالانکہ قرآن میں بھی ہے کہ آسمانوں پہ اٹھایا گیا, اور حدیثوں میں تو بہت واضح ہے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ صحیح حدیث ہے, اور باقی حدیث کی کتابوں میں بھی ہے. لَيُوشِكَنَّ أَن يَنزِلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا وَعَدْلًا, مریم کے بیٹے تم پر ضرور بالضرور آسمان سے نازل ہوں گے, حکم بن کے, حاکم بن کے, عادل بن کے. فَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ, صلیب کو ختم کر دیں گے جو نشان ہے صلیب کا. وَيَقْتُلُ الْخِنزِيرَ, اور دنیا سے خنزیر کا خاتمہ کر دیں گے. اتنی واضح حدیثیں ہیں. لیکن پروفیسر غامدی صاحب کیا کہتے ہیں ان حدیثوں کا جواب, کہ یہ تاریخی, بخاری اور مسلم یہ تاریخی واقعات ہیں. یعنی پیغمبر کے اقوال کو صرف کیا ایک حیثیت دی جا رہی ہے, ہسٹری کی کتابیں ہیں. ہسٹری کی کتابیں اوتھینٹک ہیں یا نہیں ہے, یہ بتاؤ اوتھینٹک ہے یا نہیں ہے. اگر ہمیں ہسٹری بتا رہی ہے کہ نبی نے ایسا کہا ہے اور اس ہسٹری کو بیان کرنے والے سارے قابل اعتماد ہوں, تو آپ کیوں نہیں مان لیتے نبی نے ایسا کہا ہے؟ اور آپ جب آپ کے فیور میں حدیث جاتی ہے آپ فوراً حدیث پیش کرتے ہیں, جب آپ کے اگینسٹ جا رہی ہوتی ہے تو آپ فوراً کیا کرتے ہیں, تاریخی کتابیں. تو حضرت عیسیٰ ابن مریم قرب قیامت میں نازل ہوں گے. اسی حدیث کی بیس پہ صحابہ کا بھی عقیدہ, تابعین کا بھی عقیدہ. پھر امام طحاوی حنفی رحمہ اللہ تعالی, بہت بڑے محدث, انہوں نے عقیدے کی ایک کتاب لکھی العقیدۃ الطحاویہ. اس کتاب پر پوری امت کا اجماع ہوا. اس کتاب میں وہ عقیدے بیان کیے گئے جو اہل سنت والجماعت کے متفق علیہ عقیدے, حتیٰ کہ اس میں غیر اہل سنت والجماعت نے بھی اتفاق کیا. یعنی اس عقیدے میں حضرت عیسیٰ والے, شیعہ بھی مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے. اتنا مضبوط اجماع ایک بات پر ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ زندہ ہیں آسمانوں پہ, قرب قیامت میں نازل ہوں گے. اس کے بعد ان کی موت واقع ہوگی. بشر ہے, موت ہر بشر پہ واقع ہونی ہے, لیکن حضرت عیسیٰ پہ موت واقع نہیں ہوئی. اس قدر مضبوط اجماع اس مسئلے پر, غامدی صاحب نے اجماع کی بھی دھجیاں اڑا دی. اجماع میں ایسی ٹیکنیکل بحث کی ہے, کون سا اجماع, کیڑا اجماع, یہ والا اجماع نہیں, وہ والا اجماع, پتہ نہیں, ایک ہر چیز میں رخنا ڈال دیا. کچھ اسکالرز ایسے ہیں جن کا کام ہے ہر چیز میں کنفیوژن پیدا کرنا. بس ہر چیز میں کیا پیدا کرنا, کنفیوژن پیدا کرنا. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں, پھر میں اپنی اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں. 2-3 چپیٹے عاملوں کو اور لگاؤں گا, پھر اصل ٹاپک کی طرف جاؤں گا. دیکھو کنفیوژن کسے کہتے ہیں. دیکھو ہماری کرکٹ ٹیم تھی, اس کا نام تھا فرینڈز کرکٹ کلب. ہماری ٹیم تھی بچپن میں
اوپنر جایا کرتا تھا اور چوکے چھکے بھی لگایا دیا کرتا تھا, کبھی کبھار, زیادہ نہیں, لیکن مجھے بھیجتے تھے جب چوکے چھکے لگانے ہوتے تھے. بیان میں بھی لوگ کہتے ہیں آپ چوکے چھکے لگا رہے ہوتے ہو. خیر, تو ہم چونکہ بچے تھے, فرینڈس کرکٹ کلب, اب کلب ہماری ٹیم کا نام تھا, اور ہمارا مقابلہ ہوتا تھا میچور لوگوں سے, کیونکہ ہمارے محلے میں سب سے جونیئر ٹیم ہماری تھی. میٹرک کے بچے تھے اس میں, 8 9ویں اور میٹرک کے, اور جو ہمارا مقابلہ ہوتا تھا وہ سارے بڑے بڑے تھے, تو اس لیے ہم ہار ہی رہے تھے مسلسل. اب کرکٹ میں آپ کو پتا ہے ٹیشن بازیاں بہت ہوتی ہیں. ٹیشن بازیاں پتا ہے نا, ایسے جیسے پہلے ہاریں گے, پھر اس کے 6 مہینے تک تبصرے چلیں گے بلا وجہ کے, کیوں ہارے, اصل میں اس کو یہاں تھوڑا سا جو وکٹ کیپر ہے اس کو تھوڑا سا یوں کر دو, وہ تھوڑا سا کنفیوز تھا, وہ تھوڑا سا ڈپریشن میں محسوس ہو رہا تھا. ایسے بیکار قسم کے ٹی وی پہ, ابے گیند بلہ ہے, اٹھا کے لگ گیا, نہیں لگا, اتنا زیادہ اس کو بیٹ کے ویلیو دینا. اس لیے پاکستان ہارتا ہے, مجھے غم نہیں ہوتا, لوگ ڈپریشن میں جا رہے ہوتے ہیں, ہائے ہائے ہار گیا. ابھی ہم امریکہ میں تھے, جو ہمارے ڈرائیور مجھے مشیگن سے لے کے جا رہے تھے, 5 گھنٹے کی ڈرائیو تھی. ایک اسٹیٹ ہے امریکہ کی مشیگن, وہاں سے وہ کون سی اسٹیٹ تھی, شکاگو, 4-5 گھنٹے کی ڈرائیو جا رہے ہیں, اور کرکٹ لگایا ہوا انہوں نے. اور پاکستان آخری بال ہے, آخری اوور چل رہا ہے, ہار رہا ہے, بہت ٹینشن. میں نے کہا بھائی تو گاڑی نہ ٹھوک دینا کہیں یار. بہترین پروٹین انڈے میں ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی, بہت فائدے مند ہے انڈا. غریب آدمی کے لیے انڈے سے بہتر کوئی چیز, امیر کے لیے بھی غریب کے لیے بھی. غریب اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سستا ہے وہ, کچھ بھی گوشت موش کھانے کو نہیں ہے نا, انڈے کھایا کرو. لیکن اب آپ نے سن لیا کہ انڈے کھانے چاہیے, صبح 6 انڈے کھا لیا آپ نے, پڑے ہوئے ہوگے مرے ہوئے, جگر میں اتنی گرمی ہو جائے گی. ہماری باڈی کو ورزش کرنے کے بعد یہ جو ہم کھاتے ہیں نا, اس کو ایکسرسائز کر کے باڈی کی ریکوائرمنٹ بڑھانی پڑتی ہے ہمیں. پہلے باڈی میں اسپیس پیدا کرو. دیکھو ایک تھیلے میں 1 کلو آٹے کی جگہ ہے, آپ اس میں 2 کلو ڈال سکتے ہو؟ نہیں. ایک صورت میں ڈال سکتے ہو, اسپیس بڑھا دو. اب بعض بیگ ایسے ہوتے ہیں ان میں زپ لگی ہوئی ہوتی ہے, زپ کھولو گے اس کی اسپیس کیا ہوگی, بڑھ جائے گی. اسپیس بڑھ جائے گی, اب آپ اس میں 2 کلو آٹا ڈال دو. سفر پہ ہم جب جاتے ہیں, بیگ ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹا بھی ہو سکتا ہے, زپ یوں کی تو تھوڑا بڑا ہو جائے گا. تو جتنے بھی آپ باریک ہو نا, آپ کہہ سکتے ہو میرے پاس تو اسپیس ہی بہت کم ہے. نہ, قدرت نے ہمیں ایک زپ دی ہے ورزش کی, ایکسرسائز کی. ہم جب ایکسرسائز کرتے ہیں, بھاگتے ہیں, دوڑتے ہیں, جم میں ویٹ اٹھاتے ہیں, تو ہماری خوراک کی کو ہضم کرنے کی اسپیس آٹومیٹیکلی بڑھ جاتی. آپ تجربہ کر کے دیکھو, جم سے آؤ گے نا آپ, رات کو بھی بھوک لگے گی, صبح ناشتے میں بھی دبا کے بھوک لگے گی, دوپہر 24 گھنٹے تک کھانا ڈبل ہو جاتا ہے. تو باریک آدمی کو چاہیے, دبلے کی بات نہیں میں کر رہا, میں کس کی بات کر رہا ہوں, یہاں کچھ باریک بیٹھے ہوئے, میں ان کی طرف اشارہ نہیں کر رہا. باریک الگ چیز ہے, وہ شخص جس سے شلوار میں ناڑا ڈالا جا سکتا ہو, ایسے باریکوں کی بات. آپ کی بات نہیں کر رہا یار, آپ بلا وجہ ویسا, آپ ماشاءاللہ فٹ فاٹ ہو, ہینڈسم ہو. کچھ اتنے باریک ہوتے ہیں کہ ناڑا ڈالو, شلوار کے نیفے میں گھما دو. ان باریکوں کی بات کر رہا ہوں. تو وہ کیا کریں, جم جائیں اور وزن اٹھائیں, پھر لگے گی ان کو بھوک, پھر کھائیں. میرا ایک شاگرد تھا, کئی بار میں اس کی مثال دے چکا ہوں, اتنا باریک. میں نے کہا یار خدا کے بندے تو, اور شوق 4 شادیوں کے رکھے ہوئے تھے اس نے. شوق کتنے رکھے ہوئے تھے, تو میں تو مذاق کرتا تھا اس کے ساتھ, شاگرد تھا, بے تکلف تھا. میں نے کہا بھائی تو جب پہلی شادی ہوگی نا, گلوکوز کی 2 بوتلیں چڑھا کے جانا تو, اور ایمرجنسی میں 2 بوتلیں باہر لگی ہونی چاہیے. اور میں نے کہا تو شادی کے 1 مہینے کے بعد مجھے لگ رہا ہے کپڑے لٹکے ہوئے نظر آئیں گے, ہمیں کپڑے چلتے ہوئے آ رہے ہیں, جھاڑیں گے تو نکلے گا اندر سے. وہ ہنستا تھا میری باتوں پہ, کہہ رہا استاد جی مجھے کیا کروں, میں کیسے موٹا ہوں. میں نے کہا ایک حل ہے میرے پاس, جم جا کے وزن اٹھاؤ, کسی ٹرینر سے ٹریننگ لو, وزن اٹھاؤ. کہہ رہے ٹرینر بڑے مہنگے. تو میں نے کہا میرے ایک جاننے والے ہیں 2-3, آؤ ہمارے علاقے میں آ جاؤ, میں تمہیں فری پھوکٹ میں کروا دوں گا. تو کہہ رہے نہیں میرے سے تو ویٹ 2 کلو نہیں اٹھتا. میں نے کہا بھائی تو 1 کلو پلیٹ اٹھا لے. کہہ رہے نہیں 1 کلو بھی نہیں اٹھتی مجھ سے. میں نے کہا ایسا کر, ایک تنکا لے, دونوں طرف شیروانی کے بٹن لگا اس پہ. یہ میں ان لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں جو کہہ رہے ہیں ہم سے وزن نہیں اٹھتا. بھائی صاحب مرد کو اللہ نے مشقت والے کاموں کے لیے پیدا کیا, اگر یہ ویٹ نہیں اٹھائے گا یہ مرے گا. اللہ نے پیدا مرد کو ان کاموں کے لیے کیا ہے, محنت مشقت. تو چاہے وہ قدرت کی طرف سے محنت ہو, نہیں ہوتی تو آرٹیفیشلی آپ کو کرنی پڑے گی وہ محنت. تو میں نے اس کو کہا بھائی ایسا کر, تو یہ تنکے کے 2, ایک شیروانی کے 2 بٹن لگا اور اٹھا. ایسے کیا. یار یہ تو زیادہ ہو گئی, ایسا تو وہ لوگ مذاق اڑائیں گے. میں نے کہا شیروانی کا نہیں اٹھ رہا تو یہ قمیص کے بٹن لگا لے, شروع تو کر پہلے 1 بٹن سے, پھر بٹن بڑھا کے 2 شیروانی کے بٹن میں تجھے. لیکن نہیں کیا, وہ ابھی تک ویسے کا ویسا ہی ہے. یہ بات میں 15 سال پرانی کر رہا ہوں, اب تک ویسے ہی ہے, باریک کا باریک. جم نہیں جا رہے آپ تو یہی ہوگا نا آپ کے ساتھ. آپ کہہ سکتے ہو اتنا باریک ہونے میں کیا نقصان ہے. بھائی نقصان ہے, اتنا باریک آدمی ٹھیک نہیں ہوتا. ایک تو پرسنالٹی
पर्सनैलिटी नहीं होती इंसान की। दूसरा, इतने बारीक होने में बीमारियां बहुत अटैक करती हैं, आपका इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है। हमारे एक दोस्त हैं, वो भी बहुत बारीक हैं, 50 साल से ज्यादा उनकी उम्र हो, वो बहुत बारीक है। मैंने कहा भाई थोड़ा सा तो मांस चढ़ा बॉडी के ऊपर। कह रहे नहीं क्या है, जब मैं फिट हूं। मैंने कहा भाई साहब जब भी कोई बीमारी आई ना तो हमारे पास तो थोड़ा सा गोश्त और चर्बी है लड़ने के लिए, तेरे पास लड़ने के लिए कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट हड्डी जाएगी। हमारे एक बिहारी दोस्त थे, बहुत बातूनी, बहुत दुबले थे, वो भी बारीक। एक दिन बाइक से गिरे, इतनी चोटें आई, बहुत चोटें। मैंने कहा यार इतना तो नहीं गिरे थे जितनी चोटें आई है। कह रहे हैं यार मेरे पास जो है ना डायरेक्ट हड्डी शुरू हो जाती है। कह रहे आप लोग जब सड़क पे गिरते हो तो पहले चर्बी पे चोट लगती है, उसके बाद मांस पे बहुत ज्यादा चोट होगी तो हड्डी तक पहुंचेगी। कह रहे मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है, जहां कोई मुझे थप्पड़ मारता है डायरेक्ट हड्डी पे लगता है। अच्छा जो उसको चमाट मारे उसके भी बहुत टाइट लगता था, हड्डी पे लग रहा है ना। कह रहे गिरता हूं डायरेक्ट हड्डी शुरू हो जाती है। तो मैंने कहा जान बना, सिगरेट इतनी फूकता था ना, इतनी सिगरेट फूकता था और वक्त सिगरेट तो, और मेरे पीछे पड़ा रहता तो मेरी शादी करा। मैं तेरी शादी नहीं करा सकता, मजाक करता था मैं उससे। मैंने कहा और मजाक के हकीकत भी यही है। मैंने कहा एक तो बारीक खुद धुआं बंदा जा रहा है तू, तो ये सेहत का ख्याल करो। शुरू में टेंशन होती है, इंसान को खुशियां मिलती हैं, पर्सनैलिटी बनती है इंसान की। तो इतने बारीक लोग हैं, जाएं जिम जाएं, फिर अंडे 6 खा लें आप, लगेंगे वो ठा करके। और अभी नहीं गए ना, जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है नुकसान होता चला जाएगा। तो खुदा की कसम, दीन के बाद ना अल्लाह की नेमतों में सबसे बड़ी नेमत क्या है पता है? सेहत है। ये जब नहीं होती ना फिर इंसान को कदर होती है। तो बहुत लंबी हो गई, लेकिन तो बस सेहत जनरली अच्छी रखो, कुव्वत ही कुव्वत। ईद पे जो न्यू नोट दिए जाते हैं 100 की गड्डी और 100-1500 में बेच सकते हैं, नहीं बेच सकते। मुफ्ती से भी हो गया मेरे बोई। आयशा शाहिद की सेहत याबी के लिए दुआ करें, दिल से दुआ, अल्लाह ताला सेहत अता फरमाए। मुफ्ती साहब घर में सुन्नत के मुताबिक करने पर किस तरह राजी करें? क्या सुन्नत के मुताबिक करने पर? भाई देखो, आप अगर घर के छोटे हो तो चौधरी बन के नसीहतें मत करो, अपने दीन को सीधा रखो। कभी को मौका मिले तो मोहब्बत से 2-4 जुमले नसीहत के बोल दिया करो, बाकी घर में टेंशन देने की कोशिश मत करो। क्योंकि घर में जो कमा के लाता है खिलाता है उसकी सुनी जाती है। आप अब्बा के खर्चे पे खा रहे हो और नसीहतें किसको कर रहे हो? अब्बा को। ये नहीं चलेगा मार्केट में, इससे फसाद पैदा होता है। अपने उल्लू सीधा रखो। जब आप शादी करके सेपरेट हो जाओगे फिर अपनी मर्जी अपनी बीवी बच्चों पे चलाना, एक नई जिंदगी चलाना। अभी घर में जाके ना लोगों को, घर वालों को तंग नहीं करो, बस मोहब्बत से 2-3 बातें कर दिया करो, खुद बुराइयों से बचो। मुझसे साहब भी 1-2 साल पहले का वाक़या, एक 24 साल के बुजुर्ग ने अपनी अहलिया को शहीद कर दिया। 24 नहीं 64 साल के, वो तो पागल आदमी था। उस पर मैंने क्लिप रिकॉर्ड करवाया जुम्मे को। बेगम ने करीब नहीं आने दिए, कत्ल ही कर दिया। बेगम पर के लिए जायज़ नहीं है कि शोहर को करीब आने से रोके, गुनहगार है। लेकिन ये इतना बड़ा गुनाह नहीं है कि इस पे बीवी को ही कत्ल कर दिया। तो फांसी होनी चाहिए इस शख्स को पहली फुर्सत में। मुफ्ती साहब नजर, चलें ये सारे डिप्रेशन के मरीज होते हैं। ये जो स्ट्रेस और डिप्रेशन है ना, ये बहुत कॉमन बीमारी हो चुकी है। लोग बाज दफा अपने आप को समझ रहे होते हैं मरीज नहीं, हालांकि वो भी क्या होते हैं मरीज होते हैं। एकदम भड़क जाना, एकदम गुस्से हो जाना, एग्रेसिव हो जाना, हाँ बाज दफा तो बुनावट ही करना पड़ता है वो रोब में लेने के लिए बच्चों को, वो तो एक अलग चीज है। लेकिन बाज दफा मैंने देखा लोग सच्ची मुच्ची में छोटी छोटी बातों पे एकदम 2-2 फुट उछलना शुरू कर देते हैं। ये सब बीमारियां हैं। ऐसा आदमी अपने आप को बीमार समझे तो ठीक होगा। वो समझता ही नहीं अपने आप को बीमार, वो कहते हैं मैं नॉर्मल हूं। जब बीमार अपने आप को नॉर्मल समझेगा, ठीक कहां से होगा? मुफ्ती साहब नजर बद क्या है? मेरे साथ एक वाकया, एक बंदा मेरे 25,000 लेकर चला गया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये नजर बद नहीं, ये तो नेचुरल है पाकिस्तान में। ये नेचुरल है पाकिस्तान में। सिर्फ 25,000 रुपए लेके अगर आपके गया है तो आप खुशकिस्मत हो। पहली बात, आपने दिए क्यों? आपने दिए क्यों उसको? हमारे हजरत फरमाया करते थे, बार बार बताता हूं, जो इस जमाने में किसी को उधार दे वो बेवकूफ, जो लेके वापस कर दे वो उससे बड़ा बेवकूफ। मैंने एक जगह ये बात सुनाई, लोगों ने कहा जो लेके वापस कर दे वो उससे बड़ा बेवकूफ क्यों? मैंने कहा तू इन दोनों से बड़ा बेवकूफ, जिसको इतनी मोटी बात समझ में नहीं आ रही। मुफ्ती साहब अरेंज या लव मैरिज में किसको ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए? क्योंकि मेरे जानने वालों में जिन, क्या लिखा है? अच्छा, जिन होने, उसको जिन को अलग लिखा हुआ है, होने अलग लिखा हुआ है। जिन उर्दू का बेड़ा गर्क किया हुआ है। जिन्होंने लव मैरिज की, इनकी हो गई, और इनके बड़े भाई जो अरेंज की वजह से रुके हुए हैं, अब तक रुके हुए हैं। भाई किसी लड़की से बिला वजह खुद से ताल्लुक कायम करके लव करना ये तो जायज़ नहीं है। बाज़ दफ़ा वैसे ही हो जाता है, किसी पे नज़र पड़ जाती है या किसी से किसी वजह से कोई ज़रूरत का ताल्लुक रखना पड़ता है, उसकी तरफ तबीयत माइल हो जाती है, तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, लन तरा लिल मुतहाबैनी मिथलन निकाह, दो मोहब्बत करने वालों में निकाह से बेहतर कोई चीज़ नहीं है। तो
والدین اگر ارینج میرج نہیں کر رہے ہیں اور والدین پہ چھوڑ دیا اور وہ سال پہ سال ہوتے جائے تو لو میرج کر لو. لیکن لو میرج کا مطلب میرج ہونی چاہیے, خالی لویریا نہیں ہونا چاہیے. یہ ٹھرکی لوگ بیوی تلاش کرنے کے چکر میں 10 لڑکیوں سے دوستیاں لگاتے ہیں, فیس بک پہ پوری رات ان سے اوٹ پٹانگ باتیں کرتے ہیں اور حرام کاریاں کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم رشتہ تلاش کر رہے ہیں. تو یہ صحیح نہیں ہے. آپ کو کوئی سمجھ میں آ رہی ہے, پیغام بھیج دو, ہاں یا نہ ہو, بس ختم, پھر کہیں اور ٹرائی مارو. دوستیاں لگانا حرام ہے لڑکیوں سے. باقی ماں باپ کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں کر رہے تو کر کے بتا دو. مفتی صاحب 3 سال پہلے میری غفلت کی وجہ سے قرآن پاک گر گیا تھا, ابھی تک 3 سال ہونے کو ہے میں بیمار چلا رہا ہوں. وہ قرآن گرنے کی وجہ سے نہیں, آپ نے جان کے تو نہیں گرایا نا, ہاتھ سے چھوٹ گیا تو کوئی بات نہیں, اس کو چوم کے رکھ لو. باقی بیمار آپ اس وجہ سے نہیں ہو رہے, کوئی اور وجہ ہے, وجہ چیک کر لو. چقندر کے شربت میں آپ شاید گاجر کا جوس بھی ملا رہے ہوگے. مفتی صاحب میری والدہ کا 5-6 دفعہ آپریشن ہوا ہے, مگر وہ پھر بھی بولتی ہیں میری نگاہ کم ہو رہی ہے, مگر ڈاکٹر بول رہا ہے کہ رکی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کو صحت عطا فرمائے. جب انسان کی ایج زیادہ ہو جاتی ہے نا تو تھوڑی سی دماغی چیزوں میں ڈسٹربنس آتی ہے, تو پھر اولاد کو چاہیے کہ وہ برداشت کرے, ان کے احسانات دیکھے اور ان کی کڑوی کسیلی باتوں کو برداشت کرے. اچھا, بڑھاپے میں ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں بوڑھے لوگوں کے پاس کوئی تفریح کے لیے یا کچھ کرنے کے لیے ہوتا ہی نہیں ہے. پہلے تو پوتے نواسے اتنے ہوتے تھے, انہی میں مشغول رہتے تھے, اب وہ بھی ختم ہو گئے. تو اس لیے بوڑھے لوگوں کو گارڈننگ اور یہ جانور پالنا یہ زیادہ ضروری ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ورنہ یہ خود بھی ڈپریشن میں جائیں گے اور آگے بچوں کو بھی پھر ظاہر ہے ٹینشن دیتے ہیں. وہ پہلے تو مسئلہ نہیں تھا نا, پوتے نواسے اتنے ہوتے تھے, گود بھری بھی ہوتی تھی, ہر وقت انہی میں مشغول ہوتے تھے. اب نسلیں تو رک گئی ہیں, تو اب کیا کریں؟ انگریزوں کے بوڑھے میں نے دیکھا ہائکنگ کے لیے نکل جاتے ہیں, ہمارے بوڑھوں کی تو کمر ہی اتنی نہیں ہوتی کہ وہ ہائکنگ کریں. وہ بیچارے گھر سے ہی باہر نہیں جا سکتے, کرسیوں پہ بیٹھ کے نمازیں ہو رہی ہیں. تو اب کیا کریں یہ؟ تو اب یہی ہے کہ بھائی میں یہ بھی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, ہمارے یعنی ایک دور کے جاننے والوں میں ایک بوڑھی خاتون تھیں, وہ ان کے ساتھ بڑے مسئلے تھے. ایک سائیکالوجسٹ کے پاس لے کر گئے, اس سائیکالوجسٹ جو باہر سے پڑھ کے آیا تھا, اس نے بولا بھائی ان کو بکری خرید کے دے دو, مرغیاں خرید کے دے دو, یہ پالیں ورنہ یہ پاگل ہو جائیں گی. بالکل بچوں کی سمجھ میں نہیں آیا, بچوں نے کہا بھائی کیسی باتیں کر رہے ہیں, مرغیاں خرید کے دیں ہم. تو وہی بات ہے, نیچر سے تھوڑی لڑ سکتے ہو, نیچر ہے بھائی. تو جو لوگ جانور پالتے ہیں, گارڈننگ کرتے ہیں, جانور تمہیں اچھے نہیں لگتے, گارڈننگ کر لو, بھنڈی لگاؤ. ابھی مجھے اتنا مزہ آیا, میں نے اپنے ہاتھ سے آم کا درخت لگایا تھا, پہلا پھل اس سال میں نے کھایا ہے, اور بتا کے کھایا کہ میں ہی کھاؤں گا, اور میٹھا آم تھا الحمدللہ, مزہ آیا. انجیر لگائی تھی الحمدللہ, وہ بھی نکل آئی. انجیر کتنا اچھا لگتا ہے یار, اپنے ہاتھ کا لگایا ہوا درخت جب پہلا پھل دیتا ہے, کوئی اسپرے نہیں ہے. اور یہ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا نا ریسیپی چقندر کا اور پودینے کا, اس میں لیمن بھی اپنے درخت کا لگ رہا ہے. درخت پہ لیمن اتنے لگے ہوئے ہیں, اتنا مزہ آتا ہے توڑ, اور وہ لیمن آپ ایسے بھی کھا جاؤ. بازار کا لیمن عجیب سا ہوتا ہے, وہ نہیں وہ بات ہوتی. میں نے اے آئی سے پوچھا کہ باہر کے لیمن میں اور گھر کے لیمن میں کیا فرق ہے. اے آئی نے بتایا کہ باہر کا لیمن جب آپ گرائنڈ کرتے ہیں چھلکے سمیت تو اس میں خطرہ ہوتا ہے کچھ اسپرے اور کیمیکل شامل ہو. گھر کے درخت میں آپ کو پتا ہے کہ وہ اس میں بالکل آرگینک ہے. تو گھر کی بھنڈی بھی کھا کے دیکھیے, اتنی مزے کی ہوتی ہے. چقندر لگائے تھے میں نے, ابھی چقندر کا موسم نہیں ہے, تو جیسے ہی موسم آئے گا چقندر بھی ہم باہر سے خرید کے بجائے, میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے ورنہ میں پوری زندگی اسی چیز میں لگا دیتا. اتنے مزے کی چیزیں ہیں یہ. گائے پالتا, بکریاں پالتا, دمبے پالتا, بھیڑ پالتا, مرغیاں. ابھی میرا مرغا دیکھو تم, اتنا سا تھا چوزا جو انڈے سے نکلا تھا, اور اچھل کے مرغوں پہ اٹیک کر رہا تھا. میں نے خاص توجہ اس کے اوپر ڈالی, میں نے کہا یہ اب میں اس کی کیئر کروں گا. اتنا سا ہو کے اس کا کانفیڈنس دیکھو, بالکل وہی کانفیڈنس جو ایک چوہے نے ہتھنی کو نا پرپوزل بھیجا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں. ہاتھی کی مادہ کو غصہ آیا, بولی کمبخت تو اپنے قد کو دیکھ, اپنے کلر کو دیکھ, اپنے خاندان کو دیکھ, تجھے شرم نہیں آتی؟ کہتا ہے چھوڑ, کانفیڈنس کو دیکھ. تو وہ میرا چوزا نکلا ہے اور بڑے بڑے مرغوں پہ ایسے اٹک. میں نے کہا بھائی یہ مرغا میں یہ چوزا کو کیئر کروں گا. آج وہ الحمدللہ اتنا پاورفل ہو گیا ہے, اتنا خوبصورت مرغا نکل آیا ہے. میرے پاس بہت کم ٹائم ہے اپنے جانوروں کو دینے کے لیے, عصر سے لے کے مغرب تک بمشکل ٹائم نکالتا ہوں, پھر بھی میں یہ کام کر رہا ہوں, کیونکہ اس میں بہت ذہنی سکون ہے. ابھی ہماری مورنی فرسٹ ٹائم انڈوں پہ بیٹھی ہے, ٹھیک ہے نا. اب تک اس کے چوزے ہم نکالتے تھے انکیوبیٹر سے, لیکن جب مرغی خود بیٹھ کے چوزے نکالتی ہے اس کا مزہ ہی الگ ہے. وہ الگ ہی, وہ ایسے پوری فوج کے ساتھ مرغی جا رہی ہوتی ہے, مرغی کی ٹون چینج ہو جاتی ہے, ایسی اس کی غرانے لگتی ہے نا, بولتے قریب آ چماٹنا لگاؤ پھر دیکھنا. تو یہ بڑا مزہ ہے, اس میں بڑا سکون ہے میرے بھائی. تم موبائلوں میں لگے رہتے ہو, ٹھش پش کرتے رہتے ہو بیٹھ کے. وہاں کراچی کی تفریح کیا ہے, وہاں جائیں گے دوستوں کے ساتھ, ایک گٹکا لگا کے نا یہاں سے بڑھ جائے گا, آیا کیا چلا جائے, ادھر کوئی پھینکے گا, پھر چائے پہ چائے پیے گا پوری رات بیٹھ کے, اپنے مسانے کو جلا رہا ہے, اپنے جگر کو جلا رہا ہے, کیفین کا کنٹینر بن رہا ہے,
پیتا جائے گا. وہ میں دیکھتا ہوں گلشن معمار میں کبھی جانا ہوتا ہے, پوری رات چائے کے ہوٹل چل رہے ہیں. تو صبح اٹھو, بکری کو دانا ڈال دو, رات کو آپ دانا بھگو کے رکھو, صبح فجر کے ٹائم پہ بکری کو وہ دانا ڈال دو. بکری پیٹ بھر کے کھاتی ہے اور پورا چٹ کر جاتی ہے, ایسا مزہ آتا ہے. پھر اس کے تھنوں میں کیا نکلتا ہے, دودھ اترتا ہے, بڑا خاندانی. خود بھی پیو, اس کے بچوں کو بھی پلاؤ, نہیں پینا تو جو مرضی کرنا ہے کرو. خیر, تو یہ والی تفریحات کرو, اس میں آپ کا فائدہ ہے, مزہ ہے اس میں. مفتی سے نماز ظہر اور عصر میں قرآن پاک کی تلاوت کیوں نہیں کرتے؟ کس نے کہا نہیں کرتے بھائی؟ بالکل کرنی چاہیے. آپ کو سب سے اچھی خوشبو کون سی لگتی ہے؟ نہیں بتاؤں گا. مجھے یہ جو اسپرے آ رہے ہیں نا آج کل مارکیٹ میں الکوہلک, یہ بالکل پسند نہیں ہے. بہت کم اسپرے ہیں جو اچھے ہوتے ہیں. الکوہلک خوشبو بالکل پسند نہیں, اس سے دماغ خراب ہوتا ہے. اول نظر میں یہ بہت اچھی لگتی ہے. اچھا, آرگینک خوشبوئیں پہلی نظر میں اچھی نہیں لگتی, لیکن پھر وہ اچھی لگنا شروع ہو جاتی ہے, اس سے ذہن کو سکون ملتا ہے. اوریجنل عود آپ کسی کو سنگھاؤ پہلی دفعہ میں کہے گا بھائی کیا کھلا, لیکن ایسی لت پڑے گی اس کو. تو آرگینک خوشبوئیں استعمال کیا کرو, الکوہلک خوشبوئیں استعمال نہیں کیا کرو. قرآن پاک اردو ترجمہ بولو, یہ کیا لکھا ہوا ہے یار, عام عوام آسانی سے سمجھ کر پڑھ سکے. قرآن پاک اردو ترجمہ, پتہ نہیں کیا لکھا ہے انہوں نے. اگر یہ کہنا چاہ رہے ہیں قرآن پاک کا اردو ترجمہ ہونا چاہیے تو بہت سارے ترجمے ہیں. یہ شاید یہ پوچھ رہے ہیں کہ قرآن پاک کی تلاوت ہم عربی میں کرتے ہیں تو اردو میں کیوں نہیں کرتے؟ تلاوت